اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان صدق اللہ العظیم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس میں توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، اور اسی طرح وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے یعنی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی اسلام کی بنیاد کے اندر 5 چیزیں ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ایسے کہہ لیجئے کہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر کھڑی ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر بھی کوئی عمارت بنائی جائے، کوئی بلڈنگ بنائی جائے، اگر اس کی بنیاد کمزور ہو تو بلڈنگ کمزور ہوتی ہے، اور اگر بنیاد مضبوط ہو تو بلڈنگ بھی مضبوط ہوتی ہے۔ اور یہ اسلام کی ایک مضبوط بنیاد ہے جو 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی بنیاد وہ ہے توحید کا اقرار کرنا، اور دوسرا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا، رسول ماننا اور اللہ کا بندہ ماننا۔ تیسری چیز وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا ادا کرنا، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نماز کی ادائیگی نہیں کرتا، نماز کے اندر سست ہے، نماز کے اندر کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ایسا انسان اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ ہوتی نہیں، لیکن انسان جو بنیاد رکھی گئی ہے اسلام کی وہ نماز کے اوپر ہے، انسان اس کے اندر کوتاہی کر رہا ہے۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور اسی طرح زکوٰۃ دینا، یہ بھی اسلام کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ پھر وہ اللہ کے راستہ میں مال دے، جو مستحق ہیں ان تک پہنچائے، اپنا مال خرچ کرے، اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں دینے سے اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح والحج، اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو انسان کو حج کرنا چاہیے، اللہ کے گھر جانا چاہیے، اللہ کے گھر کی زیارت کرنی چاہیے، طواف کرنا چاہیے۔ انسان جب حج کر لیتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ وصوم رمضان، اور اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، اس کی گواہی قرآن پاک کے اندر بھی ہے، ثبوت دلیل سارا کچھ موجود ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کا توحید کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معبود آخری نبی ماننا اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ماننا، اور اسی طرح نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بہت ہی اہم حدیث ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے۔ اور اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، یا اسلام کے رکن کتنے ہیں، یا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں کے اوپر ہے، تو اس کا بہترین جواب یہ ہے، آپ اس طرح یاد کریں: توحید، رسالت، اقامت الصلاۃ یعنی نماز کی ادائیگی، ایتاء الزکاۃ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ کہیں بھی آپ سے سوال کیا جائے کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، یا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں کے اوپر ہے، یا اسلام کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی چیزیں ہیں، تو انسان یہ جواب دے دے تو انشاءاللہ اس کا وہ جواب ٹھیک ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔